السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سال ذہنی آزمائش میں مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر کچھ سوالات اور جوابات ہوئے ہیں، سو چلیے ان سوالوں اور جوابوں کو سنتے ہیں۔ پہلے وہ پیارے پیارے نعرے لگا لیے جائیں جو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی۔ سوال ہے حیدرآباد والوں سے، میں یہاں چاہوں گا ناظرین سے جب تک یہ سلسلہ یہ سیگمنٹ چلے، اس سیگمنٹ کو غور سے سنیں، چاہیں تو اس کو لکھیں بھی اور اپنے بچوں کو ضرور سنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اور اچھے انداز سے مضبوط انداز سے داخل ہو، اب غلط فہمیاں دور ہوں۔ بتائیے لفظ خاتم کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ختم سے مشتق ہے، جس کے معنی مہر اور آخری کے ہیں، بلکہ مہر کو بھی خاتم اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر لگ گئی تو اب کوئی چیز باہر کی اندر اور اندر کی باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح یہ آخری مہر لگ چکی، باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کے معنی بیان فرمائے، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی ہے۔ ختم کے معنی مہر کے ہیں، سیل کے ہیں اور آخری کے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ لفظ خاتم کا معنی تو ہم نے سمجھ لیا، اب خاتم النبیین کا معنی بتائیں۔ شارح بخاری مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یہی معنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان فرمائے، اور اسی معنی پر امت کا قطعی یقینی اجماع یعنی اتفاق ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خاتم النبیین کی آخری معنی یہ محض عوام کا خیال ہے یا اس میں کوئی فضیلت نہیں، یا یہ مقامی فضیلت میں ذکر مقامی مدح میں ذکر کرنے کے لائق نہیں، تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہے۔ جی جناب، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ پہلے ایک بات سن لیجئے گا کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، یہ اتنا اہم ہے کہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے جو فرمایا، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کے معنی تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نبی بتایا، یعنی اس کی ڈیفینیشن تو خود نبی پاک نے بتا دی ہے، اور یہی معنی صحابہ کرام نے بھی بتایا، اور اسی پر امت کا قطعی یقینی اجماع یعنی اتفاق ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ آج کل وسوسے پھیلائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، معاذ اللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی، یہ تو عوام کا خیال ہے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں اور یہ مقام تعریف میں ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں، تو معاذ اللہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے اس میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ بالکل کون ہے آخری نبی؟ ہمارے آقا۔ ہمارے عقیدے میں اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی کوئی نیند سے اٹھا کے پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے آخری نبی کون ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکلے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ بالکل اس طرح مضبوط رکھنا ہے۔ اچھا جناب، اور دلائل سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ختم نبوت کے متعلق آیات میں سے کوئی ایک آیت سنائیں۔ آیتیں تو بہت ساری ہیں، کوئی ایک سنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آیت مبارکہ کے لفظ، اب اس میں جو آیت سنی ہم نے، لفظ خاتم النبیین کی ذرا تفسیر علماء نے کیا بیان کی ہے وہ بیان کیجئے۔ آیت کا ترجمہ بھی سنا آپ، سبحان اللہ، تفسیر بھی سنیں گے۔ کیسا پیارا سلسلہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت ہمیں سکھا رہا ہے۔
حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں آیت کے اس حصے خاتم النبیین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہو چکی اور آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، مگر وہ بھی باحیثیت نبی نہیں لائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آئیں گے اور شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے، آپ ہی کی شریعت کا حکم دیں گے اور آپ ہی کی قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے سے ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کسی اور کو نبوت نہ ملے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی بن کے قرب قیامت تشریف لائیں گے، نہ کہ نبی بن کر۔ جی جناب، آپ بحیثیت نبی اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرائیں گے۔ گویا آپ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حدیث لا نبی بعدی سے اگلو پچھلوں نے کیا معنی سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں سے تمام امت مرحومہ نے سلفن و خلفن یہی معنی مراد لیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا محال ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا کس مثال سے سمجھایا؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل عمارت بنائی اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے، کیوں نہ اس نے کونے میں ایک اینٹ رکھ دی؟ فرمایا، میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے کہ اس حدیث پاک کی ذرا مزید شرح بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کیا ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نبوت کو ایک عالی شان محل سے تشبیہ دی۔ گویا کہ نبوت ایک نورانی محل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس کی نورانی اینٹیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری اینٹ ہیں جس نے سب سے آخر میں لگنا ہے، اور وہ آخری اینٹ لگ چکی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے، نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح اس اینٹ کے لگنے سے وہ عمارت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کے اندر مزید اینٹ لگنے کی گنجائش نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا محال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ وہ اینٹ ہے جو پہلے سے اس محل کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، اب سوال کریں گے بھاولپور والوں سے، نبی پاک علیہ السلام کو کس وقت خاتم النبیین لکھا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں گوندے ہوئے تھے یعنی ابھی روح پھونکی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے ہی نبی پاک کو خاتم النبیین لکھا گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 140 پر عرض اور ارشاد ہے، عرض یہ کہ کیا جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جھوٹے مدعی نبوت سے
اس لیے معجزہ طلب کیا کہ اس کا عجز ظاہر ہو تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو اس طرح فوراً کافر ہو جائے گا۔ جی جناب، اس بارے میں تو ذرا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں معجزہ دکھا دے گا یا نہیں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، یہ فکر ہوئی اور اس لیے طلب کیا تو جناب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے معجزہ طلب کرے کہ دکھا نہیں سکے گا اور یہ ہار جائے گا اور ناکارہ ہو جائے گا، عجز اس کا ظاہر ہو جائے گا تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کو کن 6 وجوہات کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہات کی بنا پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات ادا کیے گئے، میری مدد رعب سے کی گئی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت و نماز کی جگہ بنا دیا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیا بات ہے! میرے آقا سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولا ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک نام عاقب بھی ہے، بتائیں عاقب کے کیا معنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ پاک میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں کہ بروز قیامت لوگ میرے قدموں پر اکٹھے ہوں گے، اور میں عاقب ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ کیا بات ہے! عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی پاک کا نام بھی عقیدہ ختم نبوت کو کیسے واضح انداز میں سبحان اللہ بیان کر رہا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ دوستو آپ نے سنا، سوالات بھی سنے اور جوابات بھی، تو بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ سے اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہے، اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔